نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 8 پاروں کا خلاصہ مکمل ہوا اور آج ہمارا 9واں پارہ ہے۔ اس 9ویں پارے کی بالکل ابتدا میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو پیچھے تذکرہ چلا آ رہا تھا وہی ہے، اور اس کے شروع میں اس قوم کی وہ دھمکی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو انہوں نے دی کہ آپ یا تو دین میں ہمارے دین میں واپس آ جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، اس بستی سے ہم نکال دیں گے یا آپ کو سنسار کر دیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اولتعودن، کہ واپس آ جاؤ۔ واپس تو وہی آتا ہے جو پہلے ہی اسی دین میں ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام پہلے انہی کے مذہب پر تھے؟ تو فرمایا نہیں، وہ اپنے گمان کے مطابق ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے، اور وہ اپنے ہی گمان کے مطابق یہ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ واپس آ جائیں، وگرنہ نبی جو ہوتا ہے وہ ان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تفصیلی واقعہ ہے جس میں ان کا فرعون اور اس کی قوم قبطیوں نے جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس سامنے گئے اور اس کو دعوت دی تو اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ آپ معجزہ دکھائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا یعنی لاٹھی والا معجزہ، اور ید بیضا یعنی اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالنا اور پھر وہ روشن ہو جانا اس کو سورج کی طرح، یہ 2 معجزے انہوں نے دکھائے۔ اس پر فرعون نے اپنی قوم سے مشورہ کیا، بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ آپ جادوگروں کو جمع کریں اور مقابلہ ہو جائے ان کا۔ تو جادوگروں کو بلایا گیا ایک متعین وقت کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور ساری قوم جمع ہوئی۔ تو اس جادوگروں نے پہلے اپنی لاٹھیاں اور عصا، اپنے لاٹھیاں اور رسیاں وغیرہ پھینکیں اور پھر ان پر منتر اور جادو پڑھا، تو وہ تخیلانہ انداز میں وہ ایسے لگا جیسے کہ وہ سانپ بن کر بھاگ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ سب کو سانپ بن کر نگل گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ یعنی فرعون اور اس کی قوم کی مختلف قسم سے ان کی سرزنش ہوتی رہی، اور ان کو سزائیں بھی ہوتی رہیں اور ان کو دعوت بھی دی جاتی رہی، مثلاً طوفان کا عذاب، ٹڈیوں کا، اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، اور ان کے پانیوں کا خون میں بدل جانا، مختلف عذاب آئے۔ اور وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر آہوزاری کرتے اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اب اللہ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اسی پر ہی لگ جاتے۔ اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اس فرعونیوں سے نجات ملی، اور پھر اس وقت پھر دستور زندگی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا 30 دن کے لیے، اور پھر 40 دن گزرے، اور اللہ کی ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور آپ کو تورات بھی دی گئی۔ عدم موجودگی میں، یعنی آپ موجود نہیں تھے قوم میں، تو سامری نے بچڑا بنایا یہاں پر، اور پھر ان کی پوجا کے لیے اپنی قوم کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو پھر انہوں نے تعویل وغیرہ بھی کی، یعنی ان سامری نے کہ میں نے ایسے کیا تھا، یہ کیا تھا، بہرحال۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی۔ اس کے بعد پھر بلعام بن باعور کا واقعہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا میں، کہ یعنی بیت المقدس کے قریب کنعان کا قبیلہ آباد تھا۔ غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر قوم جبارین سے جہاد کرنے کا ان کو حکم ملا۔ تو یہ جو قوم جبارین تھی، انہوں نے دیکھا کہ بلعام بن باعور ایک بہت بڑا عالم ہے، وہ اس کے پاس آئے اور اس سے دعا کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کو اس میں اعظم معلوم ہے، یہ جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ تو بہرحال اس نے یعنی بلعام بن باعور نے انکار کیا کہ میں ایک نبی کے خلاف نہیں مانگ سکتا، اور پھر ان کے اصرار پر اس نے استخارہ بھی کیا، تو استخارے میں اس کو منع کر دیا گیا کہ ہرگز تم نے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن پھر بھی اپنی قوم کے اس لالچ میں آ کر بہت بڑا وہ ہدیہ لے آئے، اور اس ہدیہ تحفے کی وجہ سے اس نے پھر بد دعا شروع کی۔ تو جو کلمات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف کرتا جاتا تھا وہ قوم جبارین کے خلاف وہ نکلتے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو ہمارے خلاف شروع ہو گئے ہیں۔ تو بلعام بن باعور نے کہا یہ اب میرے اختیار میں نہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ قوم کی تباہی ہوئی، اور بلعام کی زبان سینے تک لٹک آئی، اور اس نے کہا کہ اب میری دنیا اور آخرت تو برباد ہو گئی، اب میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں کہ حسین لڑکیاں تم بنی اسرائیل کی طرف چھوڑ دو، اور یوں وہ بھی متاثر ہوں گے اور گمراہ بھی ہوں گے۔ اور تو اس طرح اس نے اپنے پھر گمراہی کا بدلہ چکانے کی کوشش کی۔ آگے پھر علم غیب کے متعلق بھی بتایا گیا، کل املک لنفسی، کہ میں اپنے ہی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آگے پھر
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں یہ بتلایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہوا جائے۔ آگے سورہ انفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، زائد چیز کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اسے سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ آغاز میں اس کا ذکر جو ہے وہ غزوہ بدر، جو کہ کفر و اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اس میں دونوں فریقوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ تو اب اس صورت میں 3 حصے ہو گئے تھے، یعنی مسلمانوں کے ایک دشمن کے تعاقب میں، دوسرا مال غنیمت جمع کرنے میں، اور تیسرا جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ تو اختلاف ہوا کہ اب تقسیم کیسے ہوگا مال غنیمت، تو وہ آیت مال غنیمت کی متعلق یہ آیت آئی اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں صلح اور تقوی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم میں مومن ہونے کی 5 صفتیں ذکر کر دیں گی۔ پہلی صفت خوف خدا ہونا، نمبر 2 دوسری صفت جو ہے وہ تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنا ہے، نمبر 3 توکل کرنا، اور نمبر 4 اقامت صلاۃ یعنی نماز کا پابند ہونا، اور نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی ہونا۔ اور اس کے بعد غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ بھی ہے، اور پھر کامیابی کے 5 اصول بھی بتلائے گئے۔ اور وہ 5 اصول کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1 پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں، یعنی پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے میدان جنگ میں۔ جب وقت پہلے تو فرمایا نا کہ بھئی تم دشمن سے ٹکراؤ کی دعا نہ مانگا کرو، لیکن اگر کبھی واسطہ پڑ جائے، یہ پالا پڑ جائے، تو اس وقت پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو، پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آدمی واپس جا سکتا ہے جس کا ارادہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا ہوگا۔ دوسرا جو اصول یہاں پر بتایا گیا وہ اطیعوا اللہ و رسولہ کا، کہ اللہ اور اس کی رسول کی یعنی اطاعت کرنی ہے، جیسے اللہ اور اس کا رسول بتلا دے اسی کے مطابق تم چلو، اس میں پھر لیت و لعل نہ ہو، مصلحت تلاش کرنا نہ ہو، بلکہ جب اللہ کا رسول پکارے تو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ نمبر 3 اللہ کے رسول کی دعوت قبول کرو، اللہ کا رسول جس چیز کی دعوت دے، جس متعلق پکارے بلائے، اس کو قبول کرو، یہ تیسرا اصول ہو گیا۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کرنا مطلب اس کے باتوں کو ٹال دینا اور اس کی طرف متوجہ نہ ہونا، اپنی آپ میں لگ جانا، یہ اس طرح کے چیزوں میں نقصان ہے فائدے کی بجائے۔ اور 5واں جو اصول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، یہ کامیابی کے اصول ہیں۔ تو یعنی اس واقعے کے اندر، اس غزوہ بدر کے متعلق جو واقعہ بیان کیا گیا، اس کے اندر یہ ہمیں 5 اصول بھی سمجھا دیے گئے کہ ایک پیٹھ نہ پھیریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ کے رسول کی دعوت قبول کریں، اور اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کریں، اور تقوی اختیار کریں۔ یہ 5 اصول بتلائے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔